والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله مولانا العظيم. لائق تعظیم قابل احترام محترم المقام حضرت علامہ غلام مجتبیٰ طاہر صاحب، محترم المقام حضرت علامہ اورنگزیب صاحب، محترم المقام حافظ مدثر علی صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، الحمدللہ تعالیٰ جس ذات پاک نے آج کی اس جامع مسجد منہاج القرآن کے اندر ہونے والی محفل میلاد مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انعقاد پذیر ہونے والی اس عظیم الشان محفل میں سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے. میں زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ کوشش یہ ہے کہ جو ٹائم ہم نے طے کیا ہے تو کہ ابتدا بھی ہماری اپنے وقت پہ ہوئی ہے اور اینڈ بھی اور انتہا بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے ساتھ ہو. میں دو تین چیزیں، ایک تو میں قرآن مجید کی جو آیا مقدسہ معروف آیت ہے اس کے الفاظ پڑھے ہیں، میں اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا. درود پاک کی ہم بڑی بات ہوتی ہے، اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک اپنے حساب سے اپنے محبوب پر صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اہل ایمان کو بھی. اللہ پاک نے یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنی ہمت اور شان کے مطابق اس کے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میری بات ہو اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ نہ پڑھے. ایک حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے. عرض کی یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میری بات ہو اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ پڑے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے. یہاں ایک بات تو اس حدیث پاک سے اور اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں. فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ فقد جفانی. جس کے سامنے میری بات ہوئی اور اس نے میری ذات پر درود پاک نہیں پڑھا، میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. اس طرح کے مضمون کی جتنی احادیث ہیں عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ درود پاک جب اللہ کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. میں اس تلاش میں ہوں کہ مجھے وہ حدیث مل جائے. میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں جو میرے مطالعہ میں آئی ہیں، بہت قلیل مطالعہ ہے، بہت کم سٹڈی ہے. جو تھوڑی سی ہے اس میں اتنی بات پتہ چلی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت عندہ، کہ جس کے سامنے میری بات ہو، میرا ذکر ہو. یہ نہیں فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو درود پاک پڑھے. یہ ہے کہ اذان میں جب آقا دو جہاں کا نام سنے تو انگوٹھے چومے، تقبیل ابہامین یا انگشت شہادت بھی یہ بھی ہے کہ اس کو چوم کے آنکھوں پہ لگائیں، جو بھی طریقے ہیں. لیکن درود پاک کی جہاں بات آئی ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میرا نام سن کے میں اس پر درود پڑھو. نہیں، فرمایا من ذکرت عندہ، جس کے سامنے میری بات ہو. یعنی کوئی محمد مصطفیٰ کہے تو کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی احمد مجتبیٰ کہے تب بھی یہی کہنا ہے. لیکن کوئی کہے سید الانبیاء تو تب بھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
کوئی کہے خاتم الانبیاء تب بھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فقط نام سن کے درود پاک نہیں پڑھنا، جہاں بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہاں مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو. تو ایک تو یہ مغالطہ ختم ہونا چاہیے کہ فقط صلاۃ و سلام آپ کے نام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ کے ذکر کے ساتھ خاص ہے. تو اگر رسول کہے، کوئی نبی کہے، کوئی آپ کو آقا دو جہاں کو کوئی قاسم کہے، کوئی ماہی کہے، آپ کے کتنے نام ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں نام، بلکہ 1000 سے بھی زیادہ، 3000 تک بھی تعداد آپ کے صفاتی نام کی آئی ہے. جتنے نام بھی ہیں اس میں سے کوئی بھی نام ہو تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی درود پاک آپ کو. یہاں ایک بات میں اور بھی ضمن اس کے ساتھ بات کا پوائنٹ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درود پاک پر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کون سا درود فضیلت والا ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے. جذباتی باتیں بہت ہوتی ہیں، کوئی کتابی باتیں بھی ہونی چاہیے، کوئی نصابی باتیں بھی ہونی چاہیے، بعض کتابی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو کتابی باتیں اور کتابی باتیں ذرا مختلف ہوتی ہیں. تو میں تھوڑی سی کتابی اور نصابی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ درود پاک پر بات ہوتی ہے کہ کون سا درود فضیلت والا ہے، اس پر بڑا زور ہوتا ہے. کون سا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ فضیلت والا ہے. بھئی وہ فضیلت والا ہے تو پھر آپ جب اللہ پاک کے محبوب آ گئے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پاک لیتے تو جہاں بھی وہی پڑھیں. تو سب مسالک، سب مذاہب، سب عقیدوں والے جب آپ کے نام کی بات آتی ہے تو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں فضیلت کیوں یاد نہیں آتی؟ ایک یہ بات کہ چلو ایک لمحے کے لیے ان کی بات مان لیں کہ درود ابراہیمی فضیلت والا ہے، مان لیا، تھوڑا سا وقت ماننے میں ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. لیکن اس درود پاک سے پہلے اسی نماز میں ایک سلام بھی آتا ہے. وہ الفاظ ہیں السلام علیک ایھا النبی. یہ سلام بھی اس نماز کے اندر آتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو دو کام کرنے ہیں. ایک یہ ہے کہ میرے محبوب پر صلوات پڑھنی ہے، ایک یہ ہے کہ میرے محبوب پر سلام پڑھنا ہے. تو ہم نے جب یہ مانا کہ درود ابراہیمی فضیلت والا ہے کیونکہ نماز میں ہے، تو اللہ فرماتا ہے سلام بھی پڑھو. تو ہم آپ کے قاعدے کے مطابق، آپ کے اصول کے مطابق یہ کہیں گے کہ نماز میں ہونے کی وجہ سے درود ابراہیمی فضیلت والا ہے، وہ صلوات فضیلت والی ہے، تو نماز میں ہونے کی وجہ سے یہی سلام بھی فضیلت والا ہے، یہی سلام شان والا ہے. افضل سلام تو پھر وہی ہوگا جو نماز کے اندر آیا ہے. اور تھوڑی سی آگے بات کر دوں، یہ درود پاک جو اللہم صلی علی محمد مختلف الفاظ کے ساتھ، ہم تو ایک پڑھتے ہیں، بہت سے الفاظ کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تعلیم دی. ہمیں تو مطلب ایک آتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب یہ آئے آئی تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا ہے کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، صلوات بھی بتا دے کیسے پڑھنی ہے. تو آقا دو جہاں نے یہ بات کی، فرمایا یہ ایسے پڑھو. اب یہ سلام جو صلوات جو بتائی ہے یہ بتائی ہے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو سلام نماز میں آیا ہے وہ اللہ نے خود اپنے محبوب پہ پڑھا ہے. السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. تو جیسے ایھا النبی جو ادھر ہم صلوات پڑھتے ہیں یا سلام پڑھتے ہیں، وہاں جب یا کا لفظ آتا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی ہم آپ کی بات مان رہے ہیں کہ درود ابراہیمی فضیلت والا ہے کہ نماز میں آیا ہے، تو سلام کا حکم بھی ہے، تو سلام بھی فضیلت والا وہی ہوگا جو نماز میں آیا ہے. اور فضیلت والا کیوں نہ ہو کہ یہ الفاظ تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو خود عطا کیا ہے. السلام علیک ایھا النبی. تو لہذا سلام بھی فضیلت والا وہی ہوگا جو اللہ کے محبوب کو سامنے سمجھ کے پڑھا جائے، جو اللہ کے محبوب کو اپنے سامنے مخاطب رکھ کے پڑھا جائے، وہ سلام فضیلت والا ہوگا. تو اس لیے درود پاک کے حوالے سے دو گزارشات میں نے کی. ہاں
ایک نقطہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ یہ کہ آقا دو جہاں نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میری بات ہو اور مجھ پر صلات نہ پڑے۔ تو تھوڑا سا اس کا الٹ کر لیں، جس کو علمی زبان میں مفہوم مخالف کہتے ہیں، اس کو الٹ کر لیں کہ سب سے بڑا بخیل تو وہ ہوا کہ جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور درود نہ پڑھا۔ تو سب سے بڑا سخی کون ہوا؟ جس نے آپ کی بات سنی اور درود پڑھا۔ تو سب سے بڑا سخی وہ ہوا، اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے، جس نے آپ کی بات سن کے درود پڑھا وہ سب سے بڑا سخی ہوا۔ جس نے آپ کی بات نہیں سنی فقط محبت میں درود پڑھا وہ اس سے بھی بڑا سخی، وہ اس سے بھی بڑا سخی ہوگا۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میلاد، اس پر میری طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ میں ایک تحفہ نہ دوں آپ کو؟ کون سا تحفہ؟ جو اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تحفہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب پر صلوات پڑھو، درود پاک پڑھو، آپ کی یاد پہ درود پاک پڑھو۔ تو یہ تحفہ ہے، تو میری طرف سے اللہ سے یہ تحفہ ہے کہ اللہ کے محبوب آگئے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے درود پڑھنے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ تو جو محبت میں عشق میں ڈوب کے پڑھے گا وہ اس سے بھی بڑا سخی ہے۔ تو لہذا یہ درود پاک پڑھنا اور اس کو عام کرنا ہمیں اپنے معمول کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ تعالی یہ سعادت بھی اور یہ نصیب بھی ملا ہے اس دنیا میں۔ ہر انسان نے، صاحب ایمان نے، غلام نے، عاشق نے اپنے انداز سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا، جیسے حالات تھے، جیسا وقت تھا۔ لیکن آج کے اس زمانے میں ایک ہستی ہے جس کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی کہتے ہیں۔ ان کی بھی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی پیغام لے کے، ایک ہی مشن لے کے اٹھے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں، جو تھوڑا سا تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے اس گنبد خضرا کے ساتھ، اس کے مدین کے ساتھ، اس کے اندر جو ہستی آرام فرما ہے اس کے ساتھ ذرا اس کو پختہ کر لو۔ یہی تعلق، اسی سے ایمان کی مضبوطی ہے، اسی سے اسلام کی مضبوطی ہے۔ تو اس لیے ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی، ان کا پیغام بھی یہی ہے، اور انہوں نے اس کی بہت بڑی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ اور اس وقت جو روئے زمین پہ سب سے بڑی مثال جو عام انسانی کائنات میں آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہ تو فرشتے آتے ہیں نا 17,000 صبح شام بدل کے آتے رہتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آتے ہیں قیامت تک نہیں آتے، بدل کے اللہ کے فرشتے فقط صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ بعد ان کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے قدموں پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو، تو وہ فرشتے آتے ہیں۔ لیکن اسی سنت کو، اللہ کی سنت کو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے منہاج القرآن کے اس سینٹر میں ایک گوشہ درود آپ نے سن رکھا ہے، اس کا قیام کئی سالوں سے عمل میں آیا ہے۔ وہاں 24 گھنٹے یہی سخاوت ہوتی ہے، یہی سخاوت ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو درود پاک اس کی بہت سے فوائد ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ کہ میں دوسری گزارش جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، وقت ہم چاہیں گے کہ جتنا شارٹ ہو سکے، اب بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، وہ یہ کہ اس سے اب موضوع جو میرا تھا، پوائنٹ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب دوسری بات جو آپ کے